ایک بادشاہ صالح کا یہ معمول تھا کہ وہ رات کو اپنے غلام کے ساتھ مساجدوں اور مقبروں اور مزاروں پہ جاتا اور وہاں سے کچھ لوگوں سے ملاقات کرتا۔ سبحان اللہ، پہلے بادشاہ بھی ایسے ہوا کرتے تھے جو بزرگان دین سے محبت رکھتے تھے اور جن کو مساجدوں میں بوقت نماز ہی نہیں بلکہ اور اوقات میں جانے کے لیے بھی فرصت تھی۔ آج تو اگر کوئی اقتدار پر آتا ہے تو اسے بیچارے کو سب سے پہلے اگر اس سے توفیق جاتی ہے تو وہ مسجدیں آنے کی توفیق بند ہوتی ہے، وہ مسجدوں کو نہیں آنا چاہتا۔ مگر پہلے کے بادشاہ اور شہنشاہ ماشاءاللہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ انہیں فرصت تھی، جب بھی فرصت ملتی وہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، وہ کسی مزار پہ جاتے یا پھر اللہ کے گھر مسجد میں جا کر کے اپنی پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے، دعائیں کرتے، اپنی گناہوں کا عریضہ پیش کرتے، معافی مانگتے۔ مگر آج کے دور میں تو بادشاہ جو فقیر ہے اس کے پاس بھی وقت مسجد کے لیے تو نہیں ہے، ویسے بہت وقت ہی وقت ہے۔ مگر میں ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ ایک رات موسم سرما میں گشت کرتا ہوا یہ صالح بادشاہ ایک مسجد میں پہنچا، دیکھا کہ ایک درویش برہنہ ہے اور سردی سے کانپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، دنیا کے بادشاہ تیری عطا کی ہوئی نعمتوں کو نفس کے حرس و ہوا اور لذت میں برباد کر دیتے ہیں، محتاجوں ضعیفوں کے حالات سے بے خبر ہیں، اگر وہ قیامت کے دن بہشت میں گئے تو تیری عزت و جلال کی قسم میں وہاں قدم نہ رکھوں گا۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھیں تو ان درویشوں کی جو آج بھی تمہیں وہ بہت سارے مقامات پر مل جائیں گے، مگر کون ایسی کہاں سے لائے وہ نظریں، کہاں سے تلاش کرے انہیں، کہاں اس کے پاس ہے۔ اس کے حال تو یہ ہیں کہ یہ تو غریب سے صحیح سے منہ در منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ درویشوں کو، فقیروں کو، اجنبیوں کو کہاں سے ڈھونڈے گا۔ یہ تو اپنوں سے بھی بات کرتا ہے تو منہ بگاڑ کر کے، چہرہ بدل کر کے، منہ پھیر کر کے غریبوں سے بات کرتا ہے۔ سنیے، جو اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے بندے ہیں اور بندوں میں جو بندوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے بہت محبت فرماتا ہے۔ سردی کے موسم میں یہ ضعیف، یہ کمزور، یہ درویش اور وہ بھی برہنہ، سردی میں اگر کپڑے نہ ہو تو ظاہر بات ہے کیا حالات ہوتے ہیں۔ ہمیں تو اس کا احساس بھی نہیں، اس لیے کہ ہم نے سردی سے پہلے ہم بڑے اچھے کپڑوں کے انتظامات کرتے ہیں، ہمیں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے بہت سارے انتظامات کرتے ہیں، اپنے جسم پہ پہننے کے لیے، شام کو اوڑھنے کے لیے بھی۔ لیکن یہ درویش کپ کپی بندی ہے۔ بادشاہ نے دیکھا یہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض گزار ہے کہ اللہ، یہ پروردگار جس سے تو نے امیر بنایا ہے، جسے تو نے دولت دی ہے، وہ غریبوں کا لحاظ نہیں کرتے، وہ فقیروں کو نہیں دیکھتے، وہ حقداروں کو حق نہیں پیش کرتے کہ اے رب العزت، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر انہیں تو نے جنت دی تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن یہ بادشاہ چونکہ صالح بادشاہ تھا، اچھا بادشاہ تھا، اس کی بظاہر یہ بادشاہت کر رہا تھا، مگر اس کے انداز کچھ اور تھے، اس کی حالات زندگی کچھ اور تھے۔ یہ درویشوں کا خادم تھا۔ عرض گزار اس نے اپنے پاس سے ایک دیناروں کی تھیلی بھری ہوئی اس کی درویش کی بارگاہ میں رکھی اور عرض گزار ہوا کہ میرے آقا اسے قبول فرمانے اور میں معافی چاہتا ہوں۔ عرض گزار ہوا کہ میں نے سنا ہے آج کے بادشاہ ہم ہیں، کل قیامت کے دن بادشاہ جو ہوں گے وہ فقیر لوگ ہوں گے، وہ درویش ہوں گے۔ تو آج کے بادشاہ اگرچہ ہم ہیں، نام و نمود ہیں، لیکن میرے آقا میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ کل آپ کی بادشاہت ہوگی، آج میری بادشاہت ہے۔ میں ان کی طرح نہیں ہوں کہ میں غربا کا اور فقیروں کا، محتاجوں کا، ضعیفوں کا خیال نہ کروں۔ میں حتی الامکان جہاں تک ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں، مگر میرے آقا میری خطاؤں کو درگزر کر دیں۔ درویش کی بارگاہ میں بادشاہ نے عرض کیا کہ آج کا بادشاہ میں ہوں، کل کے بادشاہ آپ ہوں گے، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ صلح کر لیں، اس لیے کہ جب کل کو آپ کی بادشاہی ہوگی تو آپ مجھ سے منہ نہ پھیرنا، آپ مجھے شفقت سے اپنے دامن کرم میں جگہ دے دینا۔
बुज़ुर्ग तो फिर बुज़ुर्ग ठहरे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला जिनको अपनी मोहब्बतों से जिनके सीनों को लबरेज़ फरमाता है वो बहुत रक़ीक़ुल क़ल्ब होते हैं, यानी वो बहुत रहम दिल होते हैं, वो बहुत शफ़ीक़ होते हैं। वो तो गिरतों को उठाते हैं, वो तो बिगड़े हुओं को सीने लगाते हैं, वो तो बेअदबों को अदब के तरीक़े और तौर तरीक़े सिखाते हैं। सुबहान अल्लाह। दुर्वेश ने उसको माफ़ फरमा दिया। लोगों, आज हम ज़रा गौर करें, हम देखें अपनी ज़िंदगी में कि हम और तो और अपनों से कैसे बर्ताव कर रहे हैं। आज हमने तो अपने, और फिर हमारा तो आलम यह है कि सारी रात हम कहाँ बर्बाद करते हैं। क्या जवाब दोगे इसका? सुबहान अल्लाह। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो अल्लाह की अता करदा नेमतों से उनके ज़िक्र, उनकी ज़बानें हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु हम जैसे नफ्स के पाबंद लोगों को इस नफ्स से जिहाद करने की तौफीक इनायत फरमाए। और कम अज़ कम हम तो फ़राइज़ भी अदा नहीं करते, हम नवाफिल को कहाँ पढ़ेंगे? अल्लाह के बंदो, जवाब देना होगा। परवरदिगार तुमसे सवाल करेगा। अल्लाह ताला ने जा बजा इरशाद फरमाया और फिर फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया तुमसे ज़रूर हर नेमत के बारे में सवाल होगा, हर नेमत के बारे में। तुम्हें औलाद दी नेमत, तुम्हें खुद सेहत दी ये नेमत, दौलत दी ये नेमत, इस नेमतों को अगर तुमने गलत तरीक़े से यूज़ किया यानी इस्तेमाल किया तो फिर जवाब हमारे पास नहीं होगा। और अल्लाह के बंदो, हम तो कर ही गलत तरीक़े से इस्तेमाल रहे हैं। हमने तो अपने परवरदिगार से बिल्कुल मुंह को मोड़ लिया है। आज तुम उसके ज़िक्र से भाग रहे हो, मुंह को मोड़ रहे हो। कल अगर उसने तुम्हारी तरफ से मुंह को मोड़ लिया तो फिर क्या होगा? अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, अपने परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजाए करो, उससे माफ़ियाँ मांगो, उसकी बारगाह में सजदे करो, उसकी बंदगी के लिए तैयार हो जाओ। बंदा सही मानों में वही बंदा होता है जो बंदगी करता है, और जो बंदगी नहीं करता वो बंदा नहीं, वो कुछ और हो जाता है। अल्लाह ताला हमें अच्छे और सच्चे बंदों के सदक़े में अपने परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा है कि हमें बंदगी करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हज़रत की आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।